السلام علیکم کلاس. آج میری کلاس جو ہے آپ 8A اور B کے لیے ہے، اور آج میرا عنوان جو ہے جو میں نے آپ کی سلیبس سے سلیکٹ کیا ہے وہ آپ کی نظم ہے دنیا اسلام. دنیا اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے شاعر علامہ اقبال، جن کو ہم شاعر مشرق اور قومی شاعر کے حوالے سے ہم پہچانتے ہیں. علامہ اقبال کی شخصیت ہمارے لیے نئی نہیں. اگر ہم پاکستان کی آزادی کے حوالے سے دیکھتے ہیں یا نظر ڈالتے ہیں تو جن جن لوگوں نے اپنے بہت اہم خدمات انجام دیں، چاہے وہ تحریری طور پہ ہو، چاہے وہ کسی طرح کی بھی جد و جہد ہو، تو ان مصنفین میں یا ان شعراء میں علامہ اقبال کا نام سر فہرست آتا ہے. یعنی علامہ اقبال وہ شاعر گزرے جنہوں نے پاکستان بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. اگر میں یہ کہوں کہ مسلمانوں میں جد و جہد آزادی کو ابھارنے میں یا ان کے اندر جذبہ آزادی کو پیدا کرنے میں جو لوگ سر فہرست رہے، ان میں علامہ اقبال کا نام سب سے آگے ہمیں نظر آتا ہے. وہ کس طرح کہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں جذبہ آزادی کو پیدا کیا اور ان میں ایک نئی روح کو بیدار کیا. اگر میں یہ کہوں کہ اقبال کے حوالے سے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ خواب غفلت سے اہل درد کو چونکا گیا، خواب غفلت سے اہل درد کو چونکا گیا، صرف وہ اقبال تھا اس کے سوا کوئی نہ تھا. یعنی اس وقت مسلمانوں میں بیداری کا جذبہ بیدار کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا اقبال کی شاعری نے. تو اقبال کا کردار بہت اہم ہے مسلمانوں کے حوالے سے. اگر دیکھا جائے، پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کی شخصیت بہت اہم مقام رکھتی ہے. اب جہاں تک اس نظم کا تعلق ہے تو یہ بات آپ غور سے سن لیجئے کہ دنیا اسلام دراصل آپ کی ایک نظم جواب خضر، جو کہ ظاہر سی بات ہے آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہاں سے لیا گیا یہ کچھ اشعار ہیں جو آپ کی کتاب میں شامل کیا گیا اور اس کو ایک عنوان دے دیا گیا دنیا اسلام. وہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گی تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جواب خضر کون سی نظم تھی. دراصل اقبال نے اپنی ایک نظم خضر راہ لکھی. خضر راہ آپ کو یہ بتا دوں، خضر علیہ السلام کا ذکر تو آپ نے سنا ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام میں خضر علیہ السلام جو نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، وہ آج بھی ہیں پر وہ دنیا سے پردہ کیے ہوئے ہیں. پر ان کے حوالے سے اقبال نے ایک نظم لکھی تھی خضر راہ، جس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ سر راہ خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، جس میں آپ نے خضر علیہ السلام سے 8 سوال پوچھے مسلمانوں کے حوالے سے کہ وہ کس طرح مسلمان دنیا میں تباہ و برباد ہوئے اور وہ کیا وجوہات تھیں. اور اسی کے جواب میں آپ نے جواب خضر لکھی نظم، اور اس میں خضر علیہ السلام کی طرف سے ان سوالات کے جوابات دیے گئے کہ کیا وہ تباہی اور بربادی کے اسباب تھے جس کی وجہ سے دنیا میں مسلمان تباہ و برباد ہوئے. تو یہ ایک سوچ تھی جو آپ نے خضر علیہ السلام کے حوالے سے لکھی. یعنی جواب خضر جو لکھی وہ لکھنے والے خود علامہ اقبال ہی تھے. تو لہٰذا جواب خضر سے لیے گئے یہ چند اشعار ہیں جو اس نظم میں آپ کی دنیا اسلام میں کے حوالے سے آپ کی کتاب میں شامل کیے گئے اور اس کو ایک عنوان دے دیا دنیا اسلام. تو اب ہم وضاحت کریں گے کہ دنیا اسلام میں علامہ اقبال نے کیا وضاحت دی اور کس طرح وضاحت دی کہ مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے اسباب کیا تھے، کیا وجوہات تھیں.
وہ بیان کرتے ہیں پہلے شعر میں، کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پناہ نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کی تباہی اور بربادی کی کیا اسباب تھیں، کیا سنانا چاہتے ہو، میں کیا بتاؤں اس کے بارے میں، کیونکہ یہ ترک اور عرب کا جھگڑا کیا ہے، کیونکہ عرب کے لوگ غیر عرب کے علاقوں کے مسلمانوں کو اجمی کہہ کر فرق ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، اور ایک بڑا عرصہ ترکیوں نے دنیا اسلام پر حکومت کی۔ یہ تو بات جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ جو قائم ہوئی تھی اس پہ مسلمانوں نے ایک بڑا عرصہ حکومت کی، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا، مسلمانوں اور غیر مسلموں میں جھگڑا اور فساد برپا ہوا، اور غیر مسلموں نے یہ بات بخوبی جان لی کہ مسلمانوں کو تو ویسے تو جنگ میں تباہ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ان کو شکست دی جا سکتی ہے، ہاں ان کو تباہ برباد کیا جا سکتا ہے سازشوں کے ذریعے، عداوتوں کے ذریعے، نفرتوں کے ذریعے، اور یہ چیز انہوں نے قائم کر دی کہ ترک و عرب کے درمیان عربی اور غیر عربی کا جھگڑا پیدا کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اقبال کے مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، پناہ کہتے ہیں چھپا ہوا نہیں ہے، کہ مسلمانوں کی غم و خوشی سوز و ساز کوئی چیز مجھ سے چھپی بھی نہیں ہے مسلمانوں کی، مجھ پہ سب چیزیں ظاہر ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی وجوہات کیا تھی، اتحاد کا نہ ہونا، اور اتحاد کا نہ ہونا سب سے بڑی ضرورت تھی جو اس وقت انگریزوں نے محسوس کی کہ مسلمانوں کو تباہی اور بربادی جو کی جا سکتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو اتحاد ہے وہ ختم کر کے، اور اسی چیز کو جب انگریزوں نے سمجھ لیا تو اس کو تباہ کرنے کی انہوں نے ہر ممکن کوشش کر دی، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے، اور سلطنت عثمانیہ کی تباہی اور بربادی کی بیسک وجہ، بنیادی وجہ اگر میں کہوں کہ یہ اتحاد کا نہ ہونا تھا تو یہ بالکل صحیح ہوگا، کہ مسلمانوں میں نفرتیں، عداوتیں جو پیدا کیں وہ اسی اتحاد کی کمی کی وجہ سے تھی جو انگریزوں نے پیدا کر دی تھیں۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گھاس۔ حکمت مغرب یعنی مغربی ممالک، یورپی ممالک کی حکمت، سوچ و سمجھ، سوچ و بشار سے اسلامی ملت کی یہ حالت ہو گئی، کیوں؟ انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ مسلمانوں کی طاقت اور قوت کس میں ہے، اتحاد میں پوشیدہ ہے، لہٰذا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور اس طرح مسلمان آپس میں اس طرح تقسیم ہو گئے جس طرح سونے کو اگر کے پر تیزاب ڈال دیا جائے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس طرح کینچی سے، گھاس کینچی کو کہتے ہیں، کپڑے کو کاٹا جائے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے کپڑے کو کینچی، تو بالکل اسی طرح اتحاد کو ختم کر دیا جائے تو مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ مغربی قوم کی حکمت عملی، یعنی ان کی کہنا چاہیے سمجھداری کی بدولت جو تھا وہ مسلمانوں کا اتحاد ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، ہو گیا مانند آب ازاں مسلمان کا لہو، جس کی وجہ سے مسلمان کا لہو کس طرح ہو گیا، پانی کی طرح بہنے لگا، یعنی اس کی کوئی وقت نہیں رہ گئی۔ ظاہر بات ہے جب مسلمانوں کو توڑ دیا گیا، ان کو آپس میں دشمن کر دیا گیا، تو اس طرح مسلمانوں کا لہو بہا جس طرح پانی۔ مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز، دانائے راز کہتے ہیں راز کا جاننے والا، مضطرب مسلمان کا دل آج بھی مضطرب ہے، اس کیفیت کو جاننے میں بے چین ہے، اور وہ جاننا چاہتا ہے
کہ آخر یہ وجوہات کیا تھیں، اور وہ اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش میں آج بھی ہے، پر وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، رشتہ و تعلق اتحاد آج بھی ملت بیضا کہتے ہیں مسلمانوں کی، مشرق کے مسلمانوں کی نجات ہے۔ اگر آج بھی مشرق کے مسلمان جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان میں اگر رشتہ تعلق جڑ جائے، اتحاد قائم ہو جائے، تو یہ بہت بڑی مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن ایشیا والے کیا ہیں؟ اس نقطے سے ابھی تک بے خبر ہے، انجان ہے۔ ایشیا والے بے خبر ہیں، وہ اپنی اس قوت اور طاقت سے بے خبر ہیں کہ اگر آج بھی وہ اتحاد کے ایک عظیم رشتے میں جڑ جاتے ہیں تو دنیا کے بڑی سے بڑی طاقت انہیں ہرا نہیں سکتی، کمزور نہیں کر سکتی۔ ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشگر کہا گیا ہے چین کے شہر کو، کہ اگر ایک بھی مسلمان، آج بھی مسلمان اتحاد میں لگ جائیں، یہ اتحاد میں متحد ہو جائیں، تو چاہے وہ دنیا کا مصر کا ایک حصہ ہو یا چین کا ساحل کا ہو، چین کا حصہ شہر کاشگر تک کا کیوں نہ ہو، اگر اتحاد کے میں جڑ جاتے ہیں تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت انہیں ہرا نہیں سکتی۔ اگر آج بھی مسلمان اس یونٹی پر قائم ہو جائیں، متحد ہو جائیں، مسلم ممالک جو کہ اپنے اس نقطے سے بے خبر ہیں، جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا۔ اگر آج بھی کوئی رنگ و خون میں امتیاز کرے گا کہ وہ عربی ہے، وہ اجمی ہے، میں اعلیٰ ہوں وہ ادنا ہے، اور میں اعلیٰ نسل کا ہوں وہ ادنا ہے، تو کیا ہوگا؟ ترک و خراگاہی ہو یا عربی والا ہو گوہر، چاہے وہ کتنا ہی بڑا خیمہ رکھنے والا ہو، خراگاہی کہتے ہیں بڑا خیمہ، یا عربی والا گوہر یعنی بہت کامیاب کیوں نہ ہو دنیا میں، چاہے وہ عربی ہو یا اجمی ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ امتیاز رنگ و خون کا کرے گا تو وہ مٹ جائے گا، اس کا نام و نشان تک دنیا میں نہیں رہے گا۔ اسی لیے کہا گیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کہ چاہے عربی ہو، اجمی ہو، کالا ہو یا گورا ہو یا کسی بھی نسل سے ہو، اس کو کوئی فوقیت نہیں ماں سوائے تقویٰ کے۔ تو آپ نے تو ہر چیز کا فرق و امتیاز مٹا دیا تھا، تو اگر آج بھی مسلمان یہ فرق کریں گے تو مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہوگی، اول ہوگی، اگر آج بھی مسلمان مذہب پر اپنی نسل کو فوقیت دیں گے، اہمیت دیں گے، اڑ گیا دنیا سے تو ماننے خاک رہ گزر، تو دنیا سے تیری جو ہے کیفیت، یا دنیا سے تو اس طرح اڑ جائے گا جس طرح خاک اڑتی ہے، خاک اڑتی ہے جب ہوا چلتی ہے، خاک کو اپنے ساتھ اڑا کے لے جاتی ہے، تو بالکل تیری کیفیت مسلمانوں کی یہی ہوگی اگر اپنی رنگ و نسل کو کس پہ فوقیت دیں گے؟ مذہب پہ فوقیت دیں گے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس پوری نظم میں اقبال نے مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی وجوہات کو بیان کر دیا، اور وہ وجہ تھی اتحاد کے نہ ہونے کی، اتحاد کے قائم نہ ہونے کی، کہ مسلمانوں میں اگر اتحاد قائم ہو جاتا ہے تو وہ بڑی سی قوت کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ تو اس پوری نظم میں اقبال نے اتحاد کا ہی درس دیا ہے۔ اب اس سلسلے میں اس نظم کا کام انشاءاللہ آپ کو میں سینڈ کر دوں گی، جو آپ کو کرنا ہے۔ اگر کوئی پرابلم ہو تو پھر آپ پوچھ لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔